آپ غلط خبر کو جب اس حد تک پھیلائیں گے اور وہ لوگوں پر کس حد تک اثر انداز ہوگی، اس حوالے سے کیا رول بنتا ہے آپ لوگوں کا؟ عمران خان جو ہے وہ بالکل صحت یاب ہیں، وہ اپنی روزمرہ کی سرگرمیاں کر رہے ہیں، ان کی کوئی طبیعت خراب نہیں ہے، اور بلکہ کل تو میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کل ہی جو ہے وہ فش اور سوپ بھی پیا ہے۔ ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہے، تو آپ کے لیے تو بے خبر رہنا یا اس سے لا تعلق رہنا ممکن نہیں رہا۔ پلان کے ساتھ کیا گیا کہ پہلے خبر نکالی گئی، پھر انڈین میڈیا نے اسے اٹھایا، پھر ان کا دھرنا بھی اسی دن ہوا، کل رات کو ہوا، پھر مذاکرات کے ذریعے اسے ختم بھی کیا گیا۔ السلام علیکم ویئرس، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل، میں خواجہ آفتاب حسن، اور آج اس وقت ایک ایسی خبر، ایک ایسی افواہ جو دانستہ طور پر پھیلائی گئی، جو اس ارادے کے ساتھ پھیلائی گئی کہ پاکستان میں نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ جی سوشل میڈیا پر ویئر از آئی کے ٹرینڈ چل رہا ہے، اسی ٹرینڈ پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں شعیب وینس اور یسرا شاہد موجود ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بچے بھی سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور اس پہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں، اور اس طرح کے ٹرینڈز کو سمجھتے بھی ہیں اور ٹرینڈز کو بنانا بھی جانتے ہیں۔ جی یسرا، بچے یہ بتاؤ کہ یہ ہے کیا؟ میں نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ اصل میں نا سب سے پہلے افغانستان ٹائمز نے ایک پوسٹ شیئر کی، اور اس پہ انہوں نے جو ہے وہ لکھا کہ عمران خان کی جو ہے وہ پراسرار ہلاکت ہو چکی ہے۔ اب عمران بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی پراسرار ہلاکت ہو چکی ہے اڈیالہ میں۔ انہوں نے یہ پوسٹ لگائی۔ اب بانی پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے عوام میں وہ جوش و خروش تو نظر آئے گا۔ اس کو انڈین ٹائمز نے، ای این ڈی ٹائمز نے جو ہے وہ کاپی کیا، سیم بات جو افغانستان ٹائمز نے کی تھی، انہوں نے بھی وہی پوسٹ شیئر کی، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک سنسنی خیز حالات پیدا ہو گئے۔ سب نے جو ہے وہ بار بار ان کی ویڈیوز اٹھا کے شیئر کرنا سٹارٹ کر دیں کہ عمران خان کو ان کی پراسرار ہلاکت ہو گئی ہے، یا پھر ان کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے وہ منتقل کر دیا گیا ہے، یا پھر جو ہے وہ ان کی صحت خراب ہے۔ جس پر ان کے جو وہ ان کی بہنیں ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچی کافی فکر میں، انہوں نے جا کے ان سے جو ہے وہ کہا کہ ہمیں اپنے بھائی سے ملنے دیا جائے۔ ان کا وہاں پہ ایک ہی مطالبہ تھا، اور پچھلے تین ویک سے جو ہے وہ ان کی ملاقات جو ان کے ساتھ ہونی تھی ہر ہفتے، وہ نہیں ہو سکی۔ اس نے ان چیزوں کو اور بڑھا دیا۔ اس سے اس چیز سے ظاہر سی بات ہے جب وہ ان کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے بالکل ایسے ہی اس طرح کی خبریں، اور پریشان ہو گئے۔ ان سب کا باہر انہوں نے دھرنا دے دیا اڈیالہ جیل کے باہر، ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں ہمارے بھائی سے ملنے۔ پی ٹی آئی کے جو فالوورز تھے وہ وہاں پہنچنا شروع ہو گئے، اور اس طرح کی چیزیں اور طریقے سے پیش کی گئی۔ حالات جو ہے وہ کشیدہ ہونے لگے۔ اچھا، حالات بھی کشیدہ ہیں۔ شعیب، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سر وہ جو انہوں نے بھی ذکر کیا افغانستان ٹائمز کا، وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا پہ، اور جس کے تقریباً 3000 بھی فالوورز نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایک پیج جو ہے یا ایک ٹویٹر جو اکاؤنٹ ہے اس کے 3000 فالوورز نہیں ہیں، اور وہ ایک پوسٹ لگا رہا ہے اور اس کو انڈین میڈیا اٹھا رہا ہے۔ بیسیکلی تو وہ اس سے پوسٹ لگوائی گئی، اور وہ کوئی جو آلریڈی چل رہا ہے وہ ظاہر ہے۔ افغانستان ٹائمز نے پوسٹ لگائی کہ عمران خان صاحب کی پراسرار ہلاکت ہو گئی ہے، پھر انڈین میڈیا نے اٹھا لیا، اور انہوں نے اس حد تک اٹھایا کہ کہا گیا کہ یہ اس صدی کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اس کو خبر تو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ افواہ تھی، بالکل ٹھیک، اور وہ افواہ جو ہے وہ دانستہ طور پر پھیلائی گئی۔ خبر تو وہ ہے نا جس کی تصدیق کی جائے، ٹھیک ہے، وہ خبر تو ہم اس کو کہہ نہیں سکتے۔ تو وہ پھیلائی گئی، پھر انڈین میڈیا نے پھیلائی۔ اصل اس کے پیچھے انہوں نے بھی ذکر کیا وہ یہ تھا کہ 4 نومبر کے بعد عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں کرائے گی۔ 4 نومبر کو ان کی جو بہن ہے عظمیٰ خانم، ان سے ان کی ملاقات ہوئی آخری۔ اس کے بعد عدالتی احکامات موجود ہیں کہ ہر منگل کو ان کی فیملی سے اور ان کے پارٹی کے جو عہدیداران ہیں ان سے ملاقات کرائی جائے۔ تو وہ آپ جانتے ہیں جو اٹیک ہوا تھا اسلام آباد، جی بالکل ایسے، اس کے بعد سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے وہ ملاقات نہیں کرائے گی، اور میچز بھی چل رہے ہیں پنڈی میں اور اسلام آباد میں، صورتحال بالکل ایسے، صورتحال کی وجہ سے نہیں کرائے گی۔ لیکن انڈیا میڈیا نے اس کو اٹھایا کہ 3 ہفتوں سے ملاقات نہیں کرائی گئی، اور ان 3 ہفتوں میں اسی کو بنیاد بنا کر یہ کہ ان کے ساتھ چونکہ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے ان کی صحت کے حوالے سے بھی باتیں آتی رہتی ہیں سامنے۔ اور اچھا شعیب، آپ نے جو بات کی کہ افغانستان کا ایک ایسا پلیٹ فارم، جی وہاں سے خبر چلتی ہے اور انڈین میڈیا اسے اٹھاتا ہے، اور پھر وہ ایک اس سے پہلے کہ اس خبر کی تصدیق یا تردید ہو
تب تک تو یہ جنگل کی آگ کی بالکل طرح سر، پھیل پھیل گئی. سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ وہاں چیزیں تصدیق کے بغیر چلتی ہیں. اور پھر خاص طور پہ ایک جیسے آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ صدی کی سب سے بڑی خبر, جی. تو اس بارے میں دیکھیں کہ اب میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی. اچھا وہ تو یہیں کی اڈیالہ کے باہر کی ہے, شاید کوئی یوٹیوبر ہے یا پتہ نہیں کیا ہے, جی. کہ وہ شاید وہ بھی پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہوگا. جس طریقے سے وہ بیان کر رہے ہیں, جو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں اور جو افراتفری وہ پھیلانا چاہ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال پہ میں نے دیگر بھی بعد میں سائٹس دیکھی ہیں پاکستان کی اور دیگر میڈیا بھی دیکھا ہے, وہاں پہ مکمل خاموشی ہے. تو اس ساری صورتحال میں کہیں اور سے سرکاری طور پہ بھی میرا خیال آپ بتا رہے تھے کہ اڈیالہ کی طرف سے بھی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اس دھرنا جو انہوں نے دینا شروع کر دیا تھا, اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک ان کے جو تھے انہوں نے جاری کیا نوٹس کہ عمران خان جو ہے وہ بالکل صحت یاب ہیں, وہ اپنی روزمرہ کی سرگرمیاں کر رہے ہیں, ان کی کوئی طبیعت خراب نہیں ہے. اور بلکہ کل تو میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کل ہی جو ہے وہ فش اور سوپ بھی پیا ہے. فش کا کانٹا بھی تو بعض اوقات ہو جاتا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ تو ماشاءاللہ صحت مند بالکل تک بتا دی انتظامیہ جی نے, ٹھیک, انہوں نے ان کو بنی ہوئی مچھلی دی گئی ہے اور ساتھ مرغی بنی ہوئی, جی, اور ساتھ میں فش قورمہ سمجھ رہا تھا, نہیں, اور مرغ کا سوپ پلایا گیا ہے. اچھا, تو ظاہر ہے مطلب اتنا صحت مند آدمی ہے تو یہ چیزیں کھا رہے ہیں, ان کو بیماری کی شکایت بھی نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. جو بندہ مچھلی کھا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اور لیکن یہ بڑی پریشانی والی بات ہے کہ آپ نوجوان خاص طور پہ جو پی ٹی آئی سے تعلق ہے جن کا, وہ اس حوالے سے جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو بہت سارے یوٹیوبرز نے اس بنیاد پہ بہت زیادہ وہ ویوز کے چکر میں سوشل میڈیا کا تو یہی ہے نا, وہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ سوشل میڈیا آج کے زمانے کا کوفہ ہے, کہ جس طرح کوفہ والوں نے بالکل چلاتے ہیں, بالکل ایسے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خبر ریلیز ہوتی ہے افغانستان ٹائمز سے, انڈیا میڈیا اس کو اٹھاتا ہے, یہ کل کی خبر ہے جی ٹھیک, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک دھرنا پہلے بھی دیا ہے. جو یہ بات کر رہی ہے نا عمران خان کی وہ تو اکثر اڈیالہ پہ چلتا رہتا ہے, جی بالکل ایسے ملاقات نہیں ہوتی تو احتجاجاً یہ کرتے ہیں. وہ اس طرح مین کے پلان کے ساتھ کیا گیا کہ پہلے خبر نکالی گئی, پھر انڈیا میڈیا نے اسے اٹھایا, پھر ان کا دھرنا بھی اسی دن ہوا, کل رات کو ہوا, پھر مذاکرات کے ذریعے اسے ختم بھی کیا گیا. بیرسٹر گو, سلمان اکرم راجہ, ان کی جو بہن ہے علیم اور علیمہ خان اور یہ ساری تھی. تو مین کے وہ اس طرح کی سچویشن بن گئی کہ جس طرح واقعی یہ خبر پی ٹی آئی نے اٹھائی, کہ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں لیڈرشپ کی طرف سے تو کہا گیا کہ اس کی تردید جو ہے سرکاری سطح پر ہونی چاہیے, ان کے ترجمان نے کانفرنس جی بالکل. لیکن پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا, اور انہوں نے اٹھایا, اور آلریڈی دھرنا بھی چل رہا تھا, یہ خبر بھی چل رہی تھی, تو وہ ایک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بن گیا. اچھا یسرا, کہیں لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ یہاں پہ سوچا گیا یا اس صورتحال کا فائدہ باہر اٹھایا گیا؟ جیسا کہ انڈین میڈیا نے بھی یہ نیوز اٹھائی ہے اور افغانستان میڈیا نے بھی نیوز اٹھائی ہے, تو اس کو دیکھنے سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ سب کسی کا سوچا سمجھا کھیل ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اگر ایک ایسا یہ موضوع ہے کہ اگر اس پہ کوئی بھی ذرا سی بھی بات ہوگی تو عوام کا سخت رد عمل سامنے آئے گا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ حالات بھی اتنے کشیدہ ہو گئے بالکل ٹھیک ہر طرف. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی کی سوچی سمجھی سازش تھی. وہ ظاہر ہے شعیب, جیسے ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ چونکہ انڈیا کے بارے میں تو ہمیں سمجھ آتی ہے, لیکن افغانستان جو انڈیا کی پشت پناہی میں کر رہا ہے اس کا کردار بھی اب تو بہت زیادہ, یہ تو گھنونی بات ہے. پچھلے دنوں سر ایک خبر بھی آئی تھی, بلکہ عطا تارڑ صاحب نے اس پہ بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی کو کچھ جو ہینڈلرز ہیں, ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں, انڈیا سے آپریٹ, تو ان کا جو سوشل میڈیا آفیشیل ہے نا, جو ان کا ایکس کا اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا, وہ پاکستان سے آپریٹ نہیں ہو رہا, ٹھیک, وہ باہر سے ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے باہر سے, انڈیا سے یا کہیں سے بھی اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے, اور اس میں جو افغانستان ٹائمز کی خبر ہے یا انڈین میڈیا کی خبر ہے, تو مین کے وہ ساری چیزیں جب ریلیٹ کرتی ہیں اور یہ دھرنا ہو, تو ایسا لگتا ہے کہ منصوبہ بندی کی گئی, یہ خبر پہلے نکالی جائے. انڈیا نے نہیں نکالی, حالانکہ انڈیا کی کسی سوشل میڈیا پہ یہ خبر پہلے نکل سکتی, لیکن افغانستان سے کرایا گیا. اب تو وہ سارے کام افغانستان کے ذریعے کروانا چاہ رہے ہیں نا, بالکل ایسے. تو وہاں سے نکالی گئی, پھر انڈین میڈیا نے اٹھایا, اور ساتھ پی ٹی آئی بھی پھر شروع ہو گئی. تو مین کے منصوبہ بندی تو اس میں ضرور تھی, اور دانستہ طور پر یہ پھیلائی گئی کہ کیونکہ یہ کافی سینسٹیو ٹاپک ہے. ظاہر ہے نو ڈاؤٹ اس میں سابق وزیر اعظم ہے, ایک بڑی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, اور جب ان کے متعلق یا ان کی صحت سے متعلق کوئی اطلاع یا خبر آئے گی
یہ الگ بات ہے کہ اس کی تصدیق ہوتی ہے یا تردید ہوتی ہے. اب تک تو لیکن میں نے ایک چیز شعیب دیکھی ہے کہ پاکستانی میڈیا نے جی جس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اس حوالے سے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں اور ان کے حوالے سے ہم جو دیکھتے ہیں کہ اب صورتحال یہ تھی کہ بن چکی تھی کہ اب وہ سوشل میڈیا سے خبر ٹی وی چینلز بھی وہیں سے لیتے ہیں. بالکل ان کا بہت بڑا سورس بن گیا ہوا ہے کہ وہ ان کو بھی ایک بڑی اہم بریکنگ خبر چاہیے تو وہ سوشل میڈیا کے محتاج ہو چکے ہیں. لیکن چونکہ یہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کسی قسم کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. بالکل بھی نہیں دکھایا گیا. صرف یہ رپورٹ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی. جی یہ تو ایک بالکل ایسا ہی ہے، یہ پہلے بھی رپورٹ کرتے بالکل ایسا ہی ہے. 3 افسروں سے ان کی ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ عدالت بھی کہہ رہی ہے چونکہ ان کی ہمشیرہ باہر میڈیا سے گفتگو بھی کرتی ہیں اور وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میڈیا نے اس کا بائیکاٹ کیا ہو. ہمیشہ جو خبر ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو ارادہ دانستہ طور پہ ہوا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ دونوں نوجوان ہیں تو آپ اس حیثیت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو کس نوعیت کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی آپ دیکھیں پاکستان میں بہت ساری سینسٹیو معاملات چل رہے ہیں، ہمسایوں میں موجود آپ کے جو لوگ ہیں وہ بھی ملک آپ کے دشمن بن چکے ہیں، اور جو حکومت ہے وہ معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ملک کے اندر دہشت گردی کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اور جوابی کارروائی کے طور پہ پاک فوج بہت اہم، اور مجھے یہ لگتا ہے یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یا افغانستان کا جو بارڈر بند ہے اور اس کی بھی ان کو تکلیف ہے کہ ظاہر ہے وہ جو بے جا آمد و رفت تھی اور وہاں پہ یہ ہوا. لیکن ہمارے یوتھ کو کیا کرنا چاہیے؟ سر اس کا بہت ریلیٹڈ ہے یوتھ سے. 5th جنریشن وار جو جی ہے بالکل، اور جنریشن زی جو ہے اس میں ہم بھی آتے ہیں، ان کا آپس میں بہت جو ہے وہ ایک گہرا تعلق ہے. بالکل اس وجہ سے ہے کہ سوشل میڈیا آج ایک پوسٹ ہم دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن باقی ہم پھر بھی دیکھ لیں کہ خبر کی تصدیق کی جائے. بالکل ٹھیک، مین کے ایک سورس سے نہیں تو 2-3 سورس سے خبر بالکل ہونی چاہیے، بالکل ایسے مستند جو سورس، بالکل ایسے. لیکن یہاں پہ ہوتا ہے فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. بالکل میں ایسے گروپس میں شامل ہوں، ایسے دوست جو ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ کانٹیکٹس میں ہوتے ہیں جن کے سٹیٹس وغیرہ یا سٹوریز وغیرہ ہم دیکھتے ہیں، وہ وہی خبر لگاتے ہیں جو مین کے انہوں نے خبر دیکھی اور وہی انہوں نے بلکہ بعض اوقات تو وہ خود پوری پڑھنے سے دیکھنے سے پہلے آگے شیئر کر دیتے ہیں. سر ہماری ڈگری ہو گئی جرنلزم کی، میرے کلاس فیلوز ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے فالوور ہیں. ٹھیک، اور کیونکہ اس میں یہ سب سے آگے ہیں پی ٹی آئی والے، تو وہ گروپس میں یہ خبریں، کلاس گروپس میں یہ خبریں شیئر کرتے ہیں، حالانکہ وہ خبریں تقریباً 70% جھوٹی ہوتی ہیں جن کا کوئی حقیقت نہیں ہوتا. لیکن وہ مین کے آپ دیکھ لیں کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ بھی یہ کر رہا ہے، تو باقی تو آپ جو بالکل ایسا ہی ہے. یسریٰ بچے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یوتھ کو سوشل میڈیا کا جو ٹرینڈ فالوئنگ ہے اور بے سوچے سمجھے اور اس طرح کی ہراسمنٹ ہی اسے کہنا چاہیے، آپ غلط خبر کو جب اس حد تک پھیلائیں گے اور وہ لوگوں پر کس حد تک اثر انداز ہوگی، اس حوالے سے کیا رول بنتا ہے آپ لوگوں کا؟ ہمارا یہی رول بنتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی بھی نیوز ایسی مل رہی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنی چاہیے. بنا تصدیق کے ہمیں اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب جیسے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے آپ کے سامنے، اب ایک خبر ہے ہی نہیں، جھوٹی خبر ہے اور اس کو کیا سے کیا بنا دیا گیا ہے. تو اس میں ہم جیسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اس کو آگے شیئر کیا. میرے اپنے بہت سے ایسے جاننے والے ہیں، کلاس فیلوز ہیں، جنہوں نے یہ پوسٹ جو ہے وہ شیئر کی ہوئی ہیں یہاں بھی بہت بڑے پیمانے پہ کہ عمران خان کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ان کی ظاہر ہے یہ جو آپ ٹرینڈ ہے ویئر از آئی کے عمران خان، تو یہ اس کو بنانے والے ہم جیسے ہی ہیں. ٹرینڈ ایسے بنتا ہے نا، زیادہ تر آئی کا ٹرینڈ جو ہے وہ گوگل پہ ہم دیکھتے ہیں یا ٹویٹر پہ دیکھتے ہیں، تو وہ جس پہ زیادہ پوسٹ ہوتی ہیں، جس کے نام سے یا جس کو ٹیگ کیا جاتا ہے یا جس کو ہیش ٹیگ لگایا جاتا ہے، جس کے نام سے زیادہ پوسٹ ہوتی ہے وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے. اب یہ ٹرینڈ اگر چل رہا ہے ویئر از عمران خان، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر زیادہ پوسٹ ہوئی ہیں، اگر بالکل ایسے ہی ہزاروں میں ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بنانے والے ہم خود ہی ہیں. بالکل ٹھیک. اور ٹویٹر جو ہے وہ ایک پڑھا لکھا بندہ چلاتا ہے، وہ کوئی آپ کو پتا ہے زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں. وہاں ان کا تو کوئی رول نہیں ہے ان کو ٹرینڈز کو بنانے میں. کن کا؟
ट्विटर का या नहीं जो, नहीं नहीं, अच्छा ये तो हम उनका खुद नहीं बनाते है, हैं, बिल्कुल खुद ठीक, बनाते हैं। और ट्विटर जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ज्यादा असर अंगेज भी है, बिल्कुल और ऐसे आजकल तो पॉलिटिकल पार्टी इस पे कंपेन भी करती काम हैं। करते हैं, तो उनके बकायदा उन्होंने नौजवान रखे हुए हैं और बिल्कुल। इसी पे रखे हैं, इसी को फोकस और करें। इसी पीटीआई की बात करें तो वो अरबों रुपए देते हैं, जाहिर है उनकी सोशल उनकी मीडिया जो के लिए। शोहरत का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सोशल इनको, मीडिया ही है। और चूंकि हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट की सहूलत है, तो आपके लिए तो बेखबर रहना या उससे लाताल्लुक रहना मुमकिन नहीं रहा। व्यूअर्स, ये थी हकीकत उस खबर की जो असल में खबर नहीं थी, उस ट्रेंड की जिसे दानिस्ता तौर पर बनाया गया और इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के खिलाफ। और किन्होंने इस्तेमाल किया, जिनके बारे में एक के बारे में कहा जाता है कि वो हमसाया है लेकिन अज़ली दुश्मन है, और दूसरे के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने 40 साल से ज़ायद अरसा जिस कौम को सहारा दिया, पाकिस्तान ने 40 साल से ज़ायद अरसा जिन अफ़गानियों के लिए अपने दिल और दरवाज़े खुले रखे, जिनकी 2 नस्लें यहाँ परवान चढ़ी, जिन्होंने यहाँ शादियाँ की, जिनके बच्चे पैदा हुए और पाकिस्तान की हर सहूलत से फैज़याब हुए, जब उस अफ़गानिस्तान में बैठे लोग एक ऐसे मुल्क के हाथों खेल रहे हैं जिसकी वाहिद ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, पाकिस्तान एक ऐसी एटमी कुव्वत जिसे दुनिया तस्लीम करती है, और ख़ास तौर पे 10 मई के बाद जो हज़ीमत, जो शर्मिंदगी इंडिया को उठानी पड़ी जंग के मैदान में, वो मुझे ये लगता है कि वो उसी का बदला लिया जा रहा है। बिल्कुल सर, वही लिया जा रहा है, वही लिया जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और इस्तेमाल अफगानिस्तान को किया जा वो रहा है। किया जा रहा है, और उसके बाद हमारे बच्चे इस्तेमाल हमारे हो रहे बच्चे इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल। हैं। आप अपने व्यूअर्स को कुछ कहें इस हवाले से। बिल्कुल, और वेल्स को ख़ास तौर पर जो जी जनरेशन है मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो आप ज़िम्मेदाराना करें, और जो आपके दुश्मन, चाहे वो इंडिया हो या अफगानिस्तान जो उनके हाथों यूज़ हो रहा है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान जो इस वक्त माशी तरक्की की तरफ जा रहा है, जिसको दुनिया अब सफारतकारी को तस्लीम कर रही है, उसमें अदम इस्तेकाम है, और इस अदम इस्तेकाम के लिए वो पाकिस्तान की जी जनरेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा बस यही मुतालबा है, बल्कि दरख्वास्त है जी जनरेशन से कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो ज़िम्मेदाराना करें। जी युसरा, आप क्या कहते हैं? मेरा भी सबको यही रिक्वेस्ट है सबसे कि सोशल मीडिया को जो है वो बिना तस्दीक किए किसी भी वीडियो को, किसी भी पोस्ट को आगे शेयर मत किया करें। खास तौर पे जो मुल्क की सलामती के हवाले से, सलामती के हवाले से आप हमें किसी को मौका नहीं देना चाहिए कि हम अपने दुश्मनों को, अपने मुल्क को कमज़ोर करने दें। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो थोड़ा दिमाग से सोचें और जो खबर सच्ची है उसी को आगे शेयर करें, फेक न्यूज़ को ना फैलाएं। जी व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ऐसी खबरों से गुरेज कीजिएगा। उन्हें फैलाने के लिए उन्हें सोचे समझे बगैर कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसी खबर आगे बिल्कुल मत शेयर कीजिएगा जो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ हो, जो दुश्मनों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देती हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।